بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں آذان دینا کیسا ہے، اذان سننا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، جس کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں۔ یا جاننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مصلح مومن پارسا یعنی نیک خواب میں دیکھے کہ اذان کسی معروف جگہ پر سنتا ہے یا خود نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ غیر معروف جگہ پر اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو یعنی صاحب خواب کو مکروہ اور ناپسند بات پہنچے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی فاسق آدمی دیکھتا ہے کہ اس نے غیر معروف جگہ پر اذان دی ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو کسی چوری کے مقدمے میں، چوری کی بات میں اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نماز کے لیے اذان کسی مسجد یا مینار سے دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بستر پر سویا ہوا اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب اپنی بیوی سے بہت پیار و محبت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنے گھر میں اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب مفلس اور درویش ہوگا، غریب ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعبیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے کوئی فوت ہوگا، وفات پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گلی کوچوں میں اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ یعنی صاحب خواب جاسوسی کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب اس دنیا سے جلدی رحلت فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اذان کے کلمات میں کمی بیشی یا زیادتی ہوئی ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں پر صاحب خواب ظلم اور ستم کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بچہ اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ماں باپ یعنی بچے کے ماں باپ جھوٹ بولیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ حمام میں اذان دیتا ہے تو فرمایا یہ دنیا اور دین میں صاحب خواب کی بدحالی کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی مجوسی قید خانے میں یعنی آگ پرست آدمی قید خانے میں اذان دیتا ہے اور تکبیر کہتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی یعنی مجوسی جو ہے نا وہ قید خانے سے رہائی پائے گا۔ اور اگر یا پھر صاحب خواب اگر قیدی ہے تو وہ قید خانے سے رہائی پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کھیل کود اور بازی میں مقابلے میں اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے مینار پر اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب بزرگی اور حکومت پائے گا، کوئی عہدہ پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گھر کے گوشے کونے میں اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب سے کار حق میں خیانت ہوگی، کہ یعنی سچ اور کام جو اچھا کام ہوگا اس میں وہ خیانت کرے گا، کمی بیشی کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اذان دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ دیوانہ ہوگا، کہ ویران جگہ پر اذان دیتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اذان سنی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ویران جگہ پہ اذان سنی ہے تو عبادت اور اطاعت کے کاموں میں سستی کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گا اور اگر دیکھے کہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ حق کے کاموں میں توفیق پائے گا، اللہ پاک اسے وسعت عطا کریں گے کہ وہ کام نیکی کے کام بڑھ چڑھ کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فرمایا خواب میں اذان دینا یہ 12 وجوہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 فرمایا حج ادا کرنا، کہ اللہ پاک اس ایسے آدمی کو حج نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ مستحق ہونا، کسی نیکی وغیرہ کا مستحق ہوگا، اچھے کاموں کا مستحق ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا حکومت، اللہ تعالیٰ اس کو کسی عہدے پر فائز فرمائے گا۔ نمبر 4 بزرگی، کہ وہ نیکی کے کاموں میں اس کی دلچسپی بڑھے گی اور نیکی زیادہ کرے گا۔ نمبر 5 فرمایا کہ ریاست یعنی حکومت کا ملنا، عہدے کا ملنا۔ نمبر 6 فرمایا سفر کرنا،
نمبر 7 فرمایا موت کا واقع ہونا، نمبر 8 فرمایا کہ اولاد کا نیک ہونا، نمبر 9 فرمایا خیانت کرنا، نمبر 10 فرمایا جاسوسی وغیرہ کرنا، نمبر 11 فرمایا نفاق اور بے دینی میں مبتلا ہونا، نمبر 12 فرمایا ہاتھ کٹنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائیں، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر اپنا خواب میسج کر کے اپنے خواب کی تعبیر جان سکتے ہیں۔ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0333600627، یعنی 0333 پورا 6257۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔